دلچسپی ہوتی ہے زبان پر درود پاک ہوتا ہے۔ اس کے لیے اسٹار لائٹ ماڈل اسکول انہوں نے ماہ سفر سے ہی اس سلسلے کا آغاز کیا اور ربیع الاول تک انہوں نے 18 کروڑ مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ ان بچوں کو، ان بچیوں کو، ان کی ماؤں کو، اساتذہ کو جنہوں نے ربیع الاول کا مہینہ اپنے پیارے محبوب پر درود پاک پڑھ کر گزارا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اسٹار لائٹ ماڈل ہائی اسکول سے موجود ہیں کہ وہ آ کر اعزازی سند کو وصول کریں، اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے دی ارکم اسکول سے اس دفعہ 2 کروڑ مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ دی ایگزا اسکول سسٹم شہین کیمپس اس کی طرف سے 1.5 کروڑ مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ دی ارکم اسکول کی پرنسپل صاحبہ اگر وہ موجود نہیں تو ان کا سٹاف وہ آ کر اعزازی سند کو وصول کریں۔ اس کے بعد دی ارکم اسکول سے 3 لاکھ مرتبہ سے زائد درود پاک پڑھا گیا۔ یہ ایک بڑا وسیع سلسلہ ہے، تو میں نے اس کام کو جب شروع کیا تھا تو ہم نے لاکھوں سے شروع کیا اور اب ہم کروڑوں پہ ہیں، اور اس دفعہ جو اگلا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اگلے سال ربیع الاول تک 1 ارب مرتبہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے جی لاکھوں میں پڑھتے ہیں، کروڑوں میں پڑھتے ہیں، یہ بتاتے کیوں ہیں؟ عالم کفر نے کون سا حملہ مسلمانوں پر نہیں کیا؟ کبھی موبائل کی صورت میں، کبھی فلموں کی صورت میں، ڈراموں کی صورت میں، دیگر صورتوں میں انہوں نے کہا کوئی طریقہ نکالو اس ملت کا نوجوان بے حیائی پہ لگ جائے، تو میں نے کہا آؤ ہم ان کے مقابلے میں اپنی نوجوان نسل کو اس طرف لگاتے ہیں، آؤ ہم اپنے محبوب پہ درود پاک پڑھنے کا جذبہ اولادوں میں پیدا کریں۔ تو کیا اس مشن میں آپ تمام خواتین میرا ساتھ دیں گی؟ اسکولز کی طالبات، طلباء، اساتذہ، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جس طرح پہلے آپ نے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیا، آپ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے مزید ابھی کئی ایسے کالجز ہیں، اسکولز ہیں جس سے اس دفعہ تو درود پاک کا سلسلہ نہیں ہو سکا، لیکن اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ دن بدن یہ ترقی کی منازل کو طے کرے گا۔ تو میں تمام اسلامی بہنوں کا اپنی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، جس طرح بھی، جیسے بھی، جس بھی طریقے سے جس کا ساتھ رہا، میں ذکر کروں یا نہ کروں وہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اسی نے آپ کو اس پر اجر عطا فرمانا ہے۔ تو میں نے کہا تمہیں نہیں پتا، کروڑوں کی بات نہ کرو، جو بندہ ایک دفعہ اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرتا ہے کوئی اس کی قیمت نہیں لگا سکتا۔ تو اس لیے یہ آپ کے جذبے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ آئندہ کا لاہے عمل کہ ادارہ پیغام محبت مزید کیا کرنے جا رہا ہے، اتنا بڑا خواتین کا اجتماع ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہمارا مشن ہے اصلاح امت اور فلاح انسانیت، کہ ادارہ پیغام محبت کیا چاہتا ہے۔ بنیادی طور پر 2 مقصد ہیں، ایک ہے اصلاح امت اور دوسرا ہے فلاح انسانیت۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑا کون سا مقصد ہو سکتا ہے میری وجہ سے اگر ملت کا ایک نوجوان بھی برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری وجہ سے کوئی ایک بندہ راہ راست پر آئے تو میرے لیے دنیا و ما فیہا، یعنی پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، آپ فرماتے ہیں ایک بندہ راہ راست پر میری وجہ سے آئے تو میرے لیے پوری دنیا سے بہتر ہے۔ یہ پیغام محبت کا پہلا مقصد ہے کہ ہم امت کی اصلاح کریں۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، امت کی اصلاح میں علماء و قائدین کا بڑا کردار ہے، لیکن اس حقیقت کو تو آپ تسلیم کریں گی کہ سب سے بڑا کردار ایک ماں ادا کر سکتی ہے۔
مجھے لوگ کہنے لگے جی یہ خواتین کا اتنا بڑا اجتماع تو اس کا مقصد کیا؟ میں نے کہا آپ نہیں سمجھتے، ایک خاتون معاشرے میں جو کردار ادا کر سکتی ہے وہ دوسرا بندہ ادا نہیں کر سکتا۔ آج امام حسن اور امام حسین کا نام ہر کوئی لیتا ہے اور ان کی قربانی کو ہر مسلمان مانتا ہے، لیکن پوچھو امام علی مقام کی قربانی کے پیچھے سیدہ کائنات کی تربیت شامل تھی۔ اس واسطے اے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آؤ آج وقت ہے، یہ وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج اپنی بیٹیوں کو اگر نیکی کی طرف لگاؤ گے تو یقین جانو نہ مرتے دم تک بلکہ بروز قیامت تک وہ بیٹی آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک کورس، ایک سالہ کورس کا آغاز کیا ہے۔ اب ایک سالہ کورس میں کیا ہوگا کہ ظاہری بات ہے کہ ہر بچی کو 7 سالہ کورس یا 6 سالہ کورس تو نہیں کر سکتی، لیکن 1 سالہ کورس اپنے گھر میں بیٹھ کر 1 گھنٹے کی آن لائن کلاس لے کر اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ شرعی کورس کر سکتی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بیٹیوں کو ضرورت ہے اس کورس کے کرنے کی؟ کس چیز کو ضرورت ہے؟ تو میں امید رکھوں کہ میری مائیں شفقت فرمائیں گی اور اپنی بیٹیوں کو اس طرف راغب کرے گی اور ہماری اور اپنی بخشش کا ذریعہ بنائے گی۔ تو اس کے لیے یہ ادارہ پیغام محبت، دیکھیں آج یہ بڑی خوبصورت کانفرنس ہے اور میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ مختلف اسکولوں کالجوں سے بچے آئے اور ان میں سے یہ مجھے شرف حاصل ہے کہ اکثر بچے بچیاں وہ میرے شاگرد تھے۔ تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کسی دور کے اندر جب میں محنت کرتا رہا آج میں وہ پھل دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ جو 1 سالہ کورس اب جو ہماری اگلی کانفرنس ہوگی، ظاہری بات ہے اس میں باہر سے مہمان خطیب آئی، لیکن میں کیا چاہتا ہوں کہ اس کانفرنس کے اندر ہم بچیوں کو تیاری کروائیں، ہماری بچیاں تیار ہوں اور وہ خود آ کر یہاں پر خطابات کریں۔ تو یہ ماؤں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ ان کی بیٹیاں ادارہ پیغام محبت کے اسٹیج پر آ کر خطاب، تلاوت اور نعت کریں گی۔ تو کیا خواتین اسلام اس میں میرا ساتھ دیں گی؟ دوسرا ہمارا یہ ہے کہ یہ جو کورس ہم شروع کروائیں گے 22 نومبر تک، آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ 22 نومبر سے انشاءاللہ ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ 1 ارب مرتبہ درود پاک کا سلسلہ میں اعلان کر چکا ہوں، اس میں بھی آپ سب نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر جہاں پر ہمارے ممبران شامل ہیں، خوجہ والی، طریقہ، ہریا والا، شہید چوک، پنجاب کے اندر لالا موسیٰ، دیونا منڈی اور گجرات کی مختلف جگہوں سے قافلے آئے ہیں۔ ہم وہاں پر ماہانہ تربیتی نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ کیا ہر مہینے کوئی تربیتی نشست ہونی چاہیے کہ ہر مہینے اگر ہم پیغام پہنچائیں گے تو اس میں اصلاح امت کے لیے ہم بڑا کردار ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں ظاہری بات ہے اب اگر ہم نے ربیع الاول کا سلسلہ کیا تو رمضان کی تیاریاں شروع ہوں گی۔ رمضان المبارک میں جہاں جہاں پر ہمارے مراکز ہیں ہم وہاں پر اجتماعی طور پر صلاۃ التسبیح کا اہتمام ادارہ پیغام محبت کی جانب سے کریں گے۔ اور جس طرح سابقہ بعض ادارے کرتے ہیں کہ اتنے آپ اتنے دیں گے تو ہم آئیں گے، ادارہ پیغام محبت میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں پورے گجرات کا کوئی اسکول، کوئی کالج وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ادارہ پیغام محبت 1 روپے کا بھی روادار ہے۔ اللہ کے فضل سے ادارہ پیغام محبت کا منشور ہے، ہم نے بچوں سے جا کر لینے نہیں بلکہ بچوں کو دینے ہیں تاکہ بچوں کے اندر مزید جذبہ پیدا ہو سکے۔ تو اس کے لیے کوئی ہماری ڈیمانڈ نہیں کہ اتنے دیں گے تو ادارہ آئے گا،
آپ نے اہتمام کرنا ہے تو انشاءاللہ العزیز ادارہ پیغام محبت کی جانب سے اجتماعی طور پر جمعہ المبارک یا اتوار جو بھی دن ہم فائنل کریں گے مختلف مراکز میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہوگا۔ اور بڑی اہم بات، جس طرح کا دور چل رہا ہے ہر کوئی پریشان ہے، اس حال کے اندر کتنی مائیں ایسی بیٹھی ہوں گی جو غربت کی وجہ سے باعزت طور پر اپنی بیٹیوں کی رخصتی کا اہتمام نہیں کر پاتی، وہ خودداری کسی کو بتانے بھی نہیں دیتی، وہ اپنا دکھ کسی کو سنانے بھی نہیں دیتی، اور اندر اندر سے وہ مائیں پریشان ہیں۔ میں کوئی بہت بڑا اعلان تو نہیں کر رہا، اگلے سال ربیع الاول میں اپنے محبوب کی ولادت باسعادت کی نسبت سے انشاءاللہ 12 اسلامی بہنوں کی باعزت رخصتی کا ادارہ پیغام محبت اہتمام کرے گا۔ میں 1200 نہیں کہہ رہا، جو کچھ میرے معاونین ہیں ان کی مشاورت سے یہ ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ کئی دوستوں کو میں نے ترغیب دلاتے ہیں ربیع الاول میں ڈالیں گے، ربیع الاول میں لیں گے، تاکہ ربیع الاول میں اپنے نبی کا میلاد اس صورت میں بھی منایا جا سکتا ہے کہ نبی کی غمخوار امت میں سے کسی غریب خاتون کی، غریب بیٹی کی باعزت رخصتی کا اہتمام ہو سکے۔ اس کے بعد آج جو قرآن اندازی کا اعلان ہم نے کیا تھا کہ بازریہ قرآن اندازی 15 مستحق خواتین کو ہم سلائی مشینیں دیں گے، لیکن چونکہ انتظامیہ کی مشاورت بڑی اچھی تھی، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی تو مستحق ہو، کوئی مستحق نہ ہو، تو ہم چونکہ یہ ہمارے پاس لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں اور بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تو یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ ظاہر بات ہے مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ معاشرے میں کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے۔ مختلف مراکز سے جو اسلامی بہنیں انتظامیہ کا حصہ ہیں وہ اپنے اپنے علاقے سے ہمیں بتائیں گی کہ فلاں خاتون جو ہے اس کو کپڑے سلائی کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ جیسے میں ایک میرا بھائی ہے، ایک ادارے میں چوکیدار ہے، تو اس کو جب میں بھائی کہتا ہوں تو بڑا خوش ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ کہتا ہے کہ بندہ غریب ہو تو سکا بھائی بھی بھائی نہیں کہتا، تو آپ مجھے بھائی کہتے ہیں، تو میں نے کہا جب غریبوں سے میں پیار کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم مجھے لگتا ہے میرا رب میرے ساتھ راضی ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس کو یہ جب بات بتائی کہ ہم کر رہے ہیں تو اس نے کہا 7 سال ہو گئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ سلائی مشین لوں، لیکن 15,000 میری تنخواہ ہے، میں سلائی مشین نہیں لے سکا، میری بیوی کو طریقہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم پورا اندازی کریں اور مستحق تک یہ چیزیں نہ پہنچ پائیں، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے اس طرح کے لوگ موجود ہیں، تو پھر میں نے بغیر پورا اندازی کے ان سے یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کو مشین لے کے دوں گا، آپ نے استعمال کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ اس کے بدلے ہمیں نہیں کچھ دینا، آپ نے اپنے بچوں کے رزق کے بہتر اسباب پیدا کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کے حالات اجازت دیں تو آپ نے ان سے پیسے جمع کر کے ایک سلائی مشین کسی اور غریب خاتون کو لے کر دینی ہے۔ تو یہ اصل جو مقصد ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم پیغام محبت فاؤنڈیشن کی جانب سے غریب لوگوں کی مدد کر سکیں۔ مختلف سکول سے بچے آئے ہیں، ادارہ پیغام محبت تمام غریب طلباء کے لیے حاضر ہے۔ جو بچے غربت کی وجہ سے اپنے پڑھائی جاری نہیں رکھ سکتے، تو اس موقع پر کانفرنس میں کوئی بہت بڑا اعلان، اب لوگ تو ہزاروں کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق اس کانفرنس میں اعلان کر رہا ہوں کہ آج سے ہی ہم انشاءاللہ 10 مستحق طلباء طالبات ان کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ بچے مستحق ہوں، محنتی ہوں اور پڑھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ادارہ پیغام محبت ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے حاضر ہے۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے یہاں پہ جو خواتین بیٹھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بڑی عمر کی بھی بیٹھی ہیں، اور کچھ ایسی مائیں ہوں گی جو ہمارے سے ہزاروں درجے اچھی ہوں گی،
نماز تہجد کی پابند ہوں گی، قرآن و سنت کی پابند ہوں گی، تلاوت کرنے والی ہوں گی، تو ہم چاہتے ہیں آپ کے کچھ دکھ ہم سمجھنے کے بعد عملی طور پر ان پر پورا اتر سکیں۔ اگر کسی گھر کے اندر جب فوتگی ہوتی ہے، توجہ میری طرف آئی، جب کسی گھر کے اندر جب فوتگی ہوتی ہے تو اس کے بعد ظاہری بات ہے اصالِ ثواب کے لیے پڑھائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلا مشورہ کہ پڑھائی خود کریں، اس کا مرنے والے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب اس طرح کے ہمارا جس طرح ایک گروپ ہے اس میں تقریباً 350 خواتین ہیں، اگر وہ خواتین پڑھائی کر کے ایک دفعہ سورہ یاسین کسی نے پڑھی وہ ہمیں جمع کروا دیں، کرتے کرتے یہ ہمارے پاس جس طرح آج کے اجتماع میں میرے پاس 10,000 مرتبہ ایک دوست نے اپنے دوستوں کی وساطت سے سورہ یاسین پڑھ کر جمع کروائی ہے، تو پھر ظاہری بات ہے جب جمع آپ کروائیں گے تو آپ کو جب ضرورت پڑے تو ہم آپ کو وہ جو پڑھائی ہمارے پاس جمع ہوگی اس مشکل وقت میں ہم آپ کو بطور تحفہ کو دے سکیں گے۔ تو اس کے لیے بھی خواتین اسلام کوشش کریں جو پڑھائی کریں وہ ہمارے پاس جمع کروائیں تاکہ باقی لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعہ المبارک کے دن جو درود پاک کا میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جمعہ کا دن بڑی عظمت و رفعت والا ہے، تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پورے ہفتے میں جو درود پاک پڑھیں، جمعہ المبارک کے دن گروپ میں آپ کو بتا دیا جائے گا آپ نے کس ٹیچر کو جمع کروانا ہے، تو ہر جمعے کو آپ درود پاک پڑھتے جائیں، جمع کرواتے جائیں، تو انشاءاللہ ربیع الاول تک ہم اس کو مکمل کر پائیں گے۔ یہ چند گزارشات تھی جو مختصر سے وقت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ میرے خیال میں اب اس کے بعد خطاب کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم عمل کر لیں تو یہی باتیں کافی ہیں، کیونکہ امت کی اصلاح کا بھی میں نے ذکر کر دیا اور انسانیت کی فلاح کا بھی ذکر کر دیا۔ ادارہ پیغام محبت، اب ظاہر بات ہے یہاں پر سلائی مشینیں موجود ہیں، تو بڑی خواتین وہ چاہ رہی ہوں گی کہ سلائی مشینیں دیں گے تو تصاویر بنیں گی، میں بالکل اس کا قائل نہیں ہوں۔ اگر آپ غریب کو کچھ دینا چاہیں تو اس کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں۔ ایک خاتون کو بلاؤ اسٹیج پر آئیں اور وہ آ کر سلائی مشین لیں، باقی سب دیکھیں، محلے میں جا کر وہ بیچاری اپنی آنکھیں نہیں اٹھا سکے گی۔ تو میں نے یہ جو پیغام محبت فاؤنڈیشن کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس میں ایک چیز میں نے گاؤں کی سطح پر دیکھی، جب بھی عورت بیوہ ہوتی ہے پورا گاؤں کیا سلوک کرتا ہے، 100 روپیہ وہ 100 بندے دے رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک بیوہ عورت 100 گھروں کی غلامی کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یار اگر آپ نے دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے تو پھر تصاویر کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ ہاں ہر ادارے کا ایک اپنا اصول ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی جگہ پہ تصویر بنائی جائے تو وہ تصویر ایک بطور پروف ہوتی ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں آپ کو بتا سکیں کہ دیکھیں آپ نے جو امانت دی تھی، ہم نے آپ کی امانت میں خیانت نہیں کی بلکہ ایک مستحق خاتون کی صورت میں ہم نے اس کو یہ تحفہ پیش کر دیا ہے۔ تو یہ جو سلائی مشینوں کا سلسلہ ہے، اس میں کچھ خواتین کا نام میرے پاس پہنچ چکا ہے اور کچھ کا ریکارڈ کی ہے، مزید جو رہ گئی وہ انتظامیہ جب فیصلہ کرے گی تو انشاءاللہ ہم عزت نفس کو مجروح نہیں کریں گے، باعزت طریقے سے آپ کے گھروں تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر کوئی اگر معاملہ ہے، دیکھیں ادارہ پیغام محبت جس حد تک ہماری ایک تڑپ ہے امت کی اصلاح ہو، بس جس طرح یہ مقابلہ ہوا اور مقابلے پر ایک بچہ بڑے تگدو کے ساتھ وہ ہمارے پاس پہنچا، کسی کی وساطت سے آیا، میرا رابطہ نہیں تھا، اور آ کر کہنے لگا یہ جی فیس لیں اور مجھے آپ جو ہے مقابلے میں شامل کریں۔ تو میں نے کہا بیٹا تیرے جذبے کو سلام، 1000 لے کر آیا، میں نے 2000 دے کر بھیجا۔ میں نے کہا ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں، ہمیں جذبوں کی ضرورت ہے۔ گزشتہ شہدائے کربلا کانفرنس میں وہ بچی اور اس کی والدہ، بلکہ میرے خیال میں پوری فیملی آئی ہوگی، یہاں پر یقیناً موجود ہوں گے، میں اٹھانا مناسب نہیں سمجھتا۔ شہدائے کربلا کانفرنس
مجلس میں جب تقریر ہوئی تو ایک اسٹوڈنٹ ہماری عائشہ نبی، اس نے بڑے کمال کی تقریر کی. تو اب وہ تقریر سننے کے بعد اس بچی کے دل کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی تقریر سیکھوں. رابطہ کیا، ادارہ پیغام محبت میں آئی. فاطمہ جناب کالج میں وہ پڑھ رہی ہے، ادارہ پیغام محبت میں آئی، وہ اس چیز کی گواہ ہے. تو آ کر انہوں نے کہا جی میں نے تقریر سیکھنی ہے، تمہیں ہفتے میں ایک دن آ پاؤں گی. میں نے کہا بیٹا سو بسم اللہ، دروازے کھلے. انہوں نے کہا جی داخلہ فیس کیا ہے، فارم دیں. تو میں نے کہا آپ سیکھو تو صحیح. تو میں دیکھ رہا تھا کہ دو چیزیں، ایک جب ہم فری میں کسی کو کوئی چیز دیں تو لوگ قدر نہیں کرتے، اس کا ہمیں دکھ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر تو اس کا جذبہ زندہ ہوا تو مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا آپ آ کر سیکھو. وہ تقریباً 1.5 ماہ آتی رہی، سیکھتی رہی. بالآخر میں نے دیکھا کہ وہ بچی اسپیچ کرنا جان چکی ہے. ایک ادارے میں نے اس کی تقریر کروائی تو پھر اس کی والدہ کہنے لگی سر وہ فیس ابھی تک آپ نے نہیں بتائی. میں نے کہا سمجھیں کہ بچی کا جذبہ جو تھا وہی فیس تھی، اور اسی صورت میں ہمیں وہ جذبہ ہی قبول ہے. تو دیکھیں ہمارا دل بڑا کھلا ہے اور اس معاملے میں بڑا وسیع ہے، اس لیے کہ یہ معاملات ظاہری بات ہے لاکھوں کے اخراجات، یہ اتنی بڑی کانفرنس اور یہ 15 مشینیں اور دیگر معاملات اخراجات کوئی آسان کام نہیں. لیکن بات یہ ہے میرے اکثر دوست کہتے ہیں اتنے بڑے معاملات میں تم منگا لے لیتے ہو، کیسے کرتے ہو؟ تو میں نے کہا میرا کام ہے نیت کرنا، میرا رب آگے دروازے کھولتا جاتا ہے، راستے پیدا ہوتے جاتے ہیں. اس لیے دین کے لیے قربانی دیں. میری ماؤں بہنوں بیٹیوں آج وقت ہے، جب اس دنیا سے چلے جانا اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے. آج وقت ہے، جو کردار ادا کر سکتی ہو اپنا کردار ادا کرو. ادارہ پیغام محبت انشاءاللہ العزیز ہر حوالے سے آپ کے ساتھ حاضر ہے. اور اسی طرح ہم نے ایک پیغام محبت اکیڈمی کا اہتمام کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ جس طرح اتنی مہنگائی ہے، کچھ آن لائن جو کورسز ہیں وہ سلسلہ کیا جائے. اور میں چاہتا ہوں کہ بچیوں کو فنون سکھائے جائیں. جیسے ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے اپنا دکھ شیئر کیا کہ جناب حالات بڑے خراب ہیں، واقعی اس کی ساتھ دینے ہیں. ایک بھائی ہے والد صاحب نہیں، تو کہنے لگا جی آپ میری مدد کریں. میں نے کہا یار کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کوئی روزگار کا سلسلہ. میں نے اس کو کہا کہ تم اس طرح کرو کہ کپڑے سلائی کرنے کا طریقہ اگر تمہیں شوق ہو تو تم سیکھ لو. اس نے کہا کہ اس کے لیے ظاہر بات ہے 6 ماہ خرچے کی ضرورت ہے. ظاہر بات ہے جن کے پاس سیکھتے وہ دیتے تو نہیں. میں نے کہا 6 ماہ ادارہ پیغام محبت آپ کی سپورٹ کرتا ہے، آپ سیکھو. اور آج میرا دل بڑا ٹھنڈا ہے. اس نے طریقہ سیکھ لیا. پھر اس نے کہا میں نے کہا اب ہم آپ کو باقاعدہ طور پر ایک دکان کا اہتمام کر کے دیتے ہیں. آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ ہر سال ایک فرد کو تیار کرنا ہے. مجھے بتاؤ جس کو ہم نے تیار کروایا وہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ. اب اگر اس نے وعدہ کیا، میں نے کہا فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے تم نے ہر سال کم از کم ایک فرد کو تیار کرنا ہے، تاکہ ہمارے اس کام کی وجہ سے میرے محبوب کریم کی غمخوار امت کی مدد ہو سکے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں بچوں اور بچیوں کو فنون سکھائے جائیں. ان کے پاس کوئی فن ہو. جب کسی کے پاس کوئی فن ہوتا ہے پھر بندے کو کسی کی محتاجی نہیں ہوتی. میں اس چیز کا قطعی طور پر قائل نہیں کہ آپ کسی کو کہیں ہر مہینے 10,000 لے لو 15,000، وہ 10,000 دے کے وہ آپ کا محتاج رہے گا، وہ ڈٹ ڈٹ کے آئے گا، وہ اپنا دکھ بھی نہیں سنا پائے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے کہو ہر ماہ 10,000 تو نہیں، تم بتاؤ کیا کر سکتے ہو، ہم تمہاری اس طرح مدد کریں کہ تمہیں ہماری محتاجی نہ ہو سکے. تو اس کے لیے میں آپ تمام اسلامی بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ادارہ پیغام محبت کے ساتھ آپ بھرپور کردار ادا کریں، تعاون کریں. اور تعاون میں کبھی بھی مالی تعاون کا نہیں کہتا کہ آپ مالی تعاون کریں گے تو کام چلے گا. مجھے مالی تعاون سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی جسمانی قوت سے ہوتی ہے. یعنی آپ اگر دین کے لیے وقت دیں گے، آپ کوئی بچی اگر وہ عالمہ کورس کر لیتی ہے، وہ کورسز میں حصہ لے لیتی ہے،
تو ایک بچی اگر وہ فنڈ دیتی ہے اچھی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان مقاصد کے اندر ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ میں اگر کسی اسلامی بہن کے شان شایان کا ذکر نہیں کر سکا تو میں اس پر معذرت چاہوں گا۔ ہماری بہت سی ایسی ٹیم ہے، اس میں بہت سے ممبران ہیں جن کو آج وقت نہیں مل سکا، تو ظاہری بات ہے میں نے جو اپنا خطاب کا سلسلہ تھا اس کی طرف میں گیا ہی نہیں، ضروری باتوں کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے، اور خطاب کی طرف میں نے نہیں کیا۔ جو میں نے لائے عمل تیار کیا تھا وہی آپ کے سامنے رکھا ہے، اس لیے کہ ہم انتظامیہ کے خطابات اور ہماری حاضری اس وقت لگ چکی ہے جب یہ نوجوان نسل اس اسٹیج پر آ چکی ہے، اور جتنے بھی اسکول کے بچوں نے اس میں حصہ لیا ان کے تمام والدین اساتذہ کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور ان بچیوں کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ اب ایک دفعہ آپ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد سلام ہوگا، اور سلام کے لیے جو ہماری ٹیم ہے وہ اسٹیج پر آئے، عبد الرافع کے ساتھ جو بچیاں آئی ہیں وہ اسٹیج پر آئیں تاکہ ہم سلام پڑھیں اور اس کے بعد پھر لنگر شریف اور دعا کا اہتمام کر سکیں۔ ایک اعلان سماعت کریں، یہ ایک کتاب ہے اور اس کا نام نصاب حیات ہے کتاب اور ہے نصاب حیات۔ نصاب حیات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا نصاب۔ میں نے بڑی راتوں کی قربانی اور بڑے سالوں کے بعد اس کتاب کے 1100 موضوعات ہیں، اور ان میں پہلی جلد میں 313 موضوعات ہیں۔ آپ اس کتاب کو ضرور لیں، اس کتاب کو پڑھیں، اور اس میں آپ کی زندگی کے متعلق یعنی بچپن سے لے کر قبر تک کے تمام موضوعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دلائیں۔